الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین۔ بعد از حمد و ثنا، آج جمعۃ المبارک کی اس نشست میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے امتحانات کے حوالہ سے، آپ پر آنے والی آزمائشوں کے حوالہ سے چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا مقصود ہے۔ اللہ کریم کلمات حقہ کو زبان پر جاری و ساری فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں سے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو آپ ان ساری آزمائشوں میں پورے اترے۔ یہاں لفظ ابتلا استعمال کیا گیا آزمانے کے لیے کہ رب کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چند مواقع پر ابتلا میں مبتلا فرمایا، امتحانات میں مبتلا فرمایا، آزمایا۔ اس ابتلا کا، آزمائش کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ کسی کو ایسے کام کا پابند بنا دینا جسے کرنا مشکل ہو، جسے آسانی سے نہ کیا جا سکتا ہو، ایسے کسی کام کا مکلف بنانا، پابند بنانا، اس کو آزمائش کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آپ کی زندگی میں بہت سارے ایسے امور کا پابند بنایا گیا جنہیں کرنا بظاہر مشکل نظر آتا ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں کہ جو کام کرنے میں مشکل ہو، عموماً اس کام کو انجام دینے میں اتنی دل جمی نہیں ہوتی، مشکل کا احساس ہوتا رہتا ہے، وہ طبیعت پر گراں گزرتا ہے۔ اسے کرنا چونکہ آسان نہیں ہوتا، اس لیے طبیعت گرانی محسوس کرتی ہے، بوجھل اس کو محسوس کرتی ہے۔ یہ آزمائش کا ایک لفظی مفہوم ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلوات والسلام، ان کے مزاج ایسے ہوتے ہیں اور ان کی طبیعتیں اللہ رب العالمین کی رضا کے ڈھانچے میں ایسی ڈھل چکی ہوتی ہیں کہ جو چیز عام بندے کو مشکل محسوس ہوتی ہے اور طبیعت اس میں گرانی محسوس کر رہی ہوتی ہے، انبیاء کرام اسی چیز کو جب کر رہے ہوتے ہیں تو وہ مکمل رضا الہی کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے اندر طبیعت ان کی گرانی محسوس نہیں کرتی، طبیعت بوجھل نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر یہی امتحان جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لیا گیا کہ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا دے، یہ ظاہر ایسا ہی امتحان ہے کہ بیٹے کی محبت والد کے دل میں طبعاً موجود ہوتی ہے، اور وہ اگر کوئی عام آدمی اسے اس بات کا پابند بنایا جائے، اگر بنایا جائے، اور وہ اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے تیار بھی ہو جائے، تو بھی اس کی طبیعت کے اندر ایک گرانی ہوگی،
ایک ناگواری ہوگی، وہ باطل ناخواستہ اس فریضے کو انجام دے گا۔ لیکن جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں ان کی طبیعت ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اللہ کی رضا میں ایسی فنا ہو چکی ہوتی ہیں کہ ایسے مشکل امور کی انجام دہی کے اندر بھی وہ اپنی طبیعت کے اندر ناگواری محسوس نہیں کرتے، وہ خوشی سے، رضا اور رغبت سے اللہ رب العالمین کے ہر امتحان میں پاس ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں میں آزمایا۔ یہ جو آزمائشیں تھیں یہ عام لوگوں کے لحاظ سے تو طبیعت پر گرا ہونے والی ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ان آزمائشوں پر پورا اترنا اس معنی میں ہے کہ وہ جب ان امتحانات سے گزر رہے تھے تو طبیعت کے اندر وہ گرانی بھی موجود نہیں تھی، مکمل رضا الہی اور مکمل رغبت کے ساتھ وہ امتحانوں کے اندر گزر رہے تھے۔ اس سے آپ انبیاء کی طبیعت اور مزاج اور عام لوگوں کی طبیعت اور مزاج کے اندر فرق کو بخوبی ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ عام بندہ وہی کام، وہی امتحان پورا کرے بھی تو باطل ناخواستہ کرے گا، لیکن نبی اس امتحان کو جب پورا کر رہا ہوگا تو وہ رضا اور رغبت کے ساتھ کر رہا ہوگا۔ اور پھر امتحان دینے کا، آزمائش میں مبتلا کرنے کا مقصد بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ جو امتحان لے رہا ہے، جس نے آزمائش میں مبتلا کیا ہے، وہ خود یہ جاننا چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ کس صلاحیت کا ہے، اس کی استعداد کتنی ہے، اس کی قابلیت کتنی ہے۔ جس طرح عام طور پر دنیا میں امتحانات لیتے ہیں اور امتحانات لینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قابلیت کو جانچا جائے۔ ممتحن، امتحان لینے والا، قابلیت خود جاننے کے لیے کسی کو امتحان میں مبتلا کرتا ہے، لیکن امتحان لینے کا ایک اور مقصد بھی ہوتا ہے کہ ممتحن کو تو پتا ہے کہ اس کی قابلیت کیا ہے، لیکن وہ لوگوں کے سامنے امتحان اس لیے لیتا ہے کہ مجھے تو اس کی استعداد کا علم ہے، دوسرے بھی جان لیں کہ یہ کتنا قابل ہے۔ جس طرح کسی استاذ کو اپنے شاگرد کی قابلیت کا اندازہ ہوتا ہے، لیکن وہ دوسروں کے سامنے اس کے ساتھ سوال کرتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو بھی پتا چلے کہ یہ کتنا قابل ہے۔ اللہ رب العالمین جب کسی بندے کا امتحان لیتا ہے تو اس کے امتحان لینے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ خود جاننا چاہ رہا ہو کہ اس میں قابلیت کتنی ہے، بلکہ وہ تو علام الغیوب ہے، علیم بذات الصدور ہے، اس کا علم تو ازلی ابدی ہے، وہ تو ہمیشہ سے ہر ایک کو ہر حال میں جانتا ہے۔ وہ اپنے جاننے کے لیے کسی کا امتحان نہیں لیتا، بلکہ بندوں کے سامنے اپنے کسی خاص بندے کا امتحان لیتا ہے، اور اس کا منشا یہ ہوتی ہے کہ میں تو جانتا ہوں کہ اس کی قابلیت کتنی ہے، دوسرے بھی جان لیں کہ اس کا مقام و مرتبہ ویسے ہی نہیں بڑھ گیا، اس کی استعداد اتنی ہے، اس لیے اللہ نے مقام بھی اتنا عطا فرما دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جو اپنا خلیل بنایا، ظاہر ہے یہ کوئی عام سا مقام نہیں، بلکہ آپ یوں سمجھیں کہ باقی سارے انسانوں سے بھی زیادہ نبیوں کا مقام ہوتا ہے، اور نبیوں میں بھی امام الانبیاء ہمارے آقا و مولا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد سب سے جو بڑا مقام و مرتبہ ہے وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا۔ اور یہ مقام خلت، یہ اتنا بڑا منصب ویسے ہی نہیں عطا کر دیا گیا، یہ اس لیے عطا کیا گیا کہ رب العالمین نے اس بات کی گارنٹی دی، رزلٹ کا خود اعلان کیا کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت سارے مواقع پر آزمایا، بہت امتحانوں میں مبتلا کیا، لیکن جس بھی امتحان میں ڈالا حضرت ابراہیم ہر امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اس کامیابی کا، اس رزلٹ کا اللہ رب العالمین نے خود اعلان فرمایا، اور اعلان بھی قرآن مجید کے اندر فرمایا تاکہ اس کے اندر کوئی تبدیلی بھی نہ ہو سکے، کوئی اسے بدل بھی نہ سکے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو امتحانات لیے گئے وہ بہت سارے ہیں۔ مثلاً جس معاشرے میں آپ نے آنکھ کھولی وہ معاشرہ یا تو ستاروں کی پرستش کرتا ہے، یا چاند کی، یا سورج کی، یا بتوں کی، یعنی اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا قائل کوئی بھی نہیں۔ معاشرہ
جو ستاروں کی پرستش کرتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی طرف دعوت دیتا ہے کہ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں سمجھانے کے لیے رات کو جب ستارے نظر آتے ہیں تو آپ انہیں فرماتے ہیں کیا یہ رب ہیں؟ جب صبح ہو گئی ستارے غائب ہو گئے تو فرمایا کہ جو کبھی سامنے نظر آئے اور کبھی اپنا وجود ہی کھو دے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح جو چاند کی عبادت کرتے تھے انہوں نے دعوت دی کہ چاند کی عبادت کی جانی چاہیے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو سمجھانے کے لیے فرمانے لگے کہ کیا چاند خدا ہے؟ جب یہ چاند صبح کے وقت روشنی کھو بیٹھا تو آپ نے انہیں یہ دلیل دی کہ جو خود اپنا نور قائم نہ رکھ سکے، وہ اپنی کیفیت برقرار نہ رکھ سکے، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح جو سورج کی پوجا کرنے والے تھے انہیں بھی آپ نے سمجھایا، یعنی معاشرہ جو بت پرستی کے اندر، ستارہ پرستی کے اندر، سورج پرستی، چاند پرستی کے اندر مبتلا تھا، ان سب کے نظریات کے برعکس آپ نے اللہ رب العالمین کی توحید کا علم بلند رکھا۔ یہ آپ کا بہت بڑا امتحان تھا، اور یہ اتنا بڑا امتحان کہ جس گھر میں رہ رہے ہیں وہ چچا بت ساز بھی ہے، بت فروش بھی ہے، بت بناتا ہے اور بیچتا ہے، اور وہ اتنا مخالف ہو گیا آپ کے، یعنی باہر کا معاشرہ تو مخالف ہے ہی، اپنی خاندان کے اندر اور اپنے گھریلو افراد کے اندر مخالفت اتنی ہے کہ وہ بھی یہ کہنے لگا کہ اگر آپ بتوں کی مخالفت سے باز نہ آئے تو میں آپ کو ملک بدر کر دوں گا، بلکہ کہا کہ میں رجم کر دوں گا، سنسار کر دوں گا۔ اتنی مخالفت گھر سے بھی باہر سے بھی، اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا توحید پر قائم رہنا یہ آپ کا بہت بڑا امتحان تھا، اور اس امتحان کے اندر آپ مکمل طور پر کامیاب ہوئے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ باہر کے لوگوں سے تو لوگ بندہ لڑ سکتا ہے لیکن گھر کے اندر مخالفت برداشت نہیں ہوتی، معاشرہ اور بندے کے لیے ہر شاید تنگ ہو جاتی ہے، گھٹن محسوس کرتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر طبیعت میں گرانی محسوس کیے اس امتحان میں کامیاب ہے۔ پھر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ کو آزمایا گیا کہ پہلے تو صرف معاشرہ مخالف تھا، پھر نمرود کی حکومت بھی آپ کے مخالف ہو گئی، اور نمرود کی حکومت کوئی چھوٹی سی حکومت نہیں تھی، یعنی ایسا نہیں تھا کہ کسی مخصوص خطے پر وہ حکمران ہو اور جب سلطنت ناراض ہو جائے تو آپ اس خطے کی حدود سے باہر نکل جائیں، وہاں چلے جائیں جہاں نمرود کی حکومت نہ ہو، ایسا نہیں تھا، بلکہ نمرود پوری روئے زمین کا بادشاہ تھا، جہاں بھی انسانی آبادی تھی وہاں سکہ نمرود کا چلتا تھا، اور اتنی بڑی حکومت پوری روئے زمین کا حکمران حضرت ابراہیم علیہ السلام تنے تنہا ہیں، اور سلطنت آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہے، اور وہ مخالفت بھی ایسی نہیں کہ جہاں کوئی جمہوری قوانین ہوں، بین الاقوامی کوئی عدالتیں ہوں، جہاں کوئی کیس عدل و انصاف پر چلتا ہو، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ جو جبر، جو تشدد اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے طریقے ان کے ذہن میں آ سکتے تھے، انہوں نے وہ سارے کے سارے آزمائے، گرفتار بھی کیا، آگ میں جلا کر انہوں نے دیکھ لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں بھی کامیاب ہے، اور آگ میں جو جلانے کا طریقہ انہوں نے ایجاد کیا وہ بھی تاریخ نے پہلی دفعہ دیکھا کہ باقاعدہ مشورہ کر کے طے کیا گیا کہ ایک چار دیواری بنائی جائے جس کی چوڑائی 30 فٹ اور اس کی لمبائی 45 فٹ اور دیواریں بھی 45 فٹ اونچی بنائی جائیں، اور نمرود کے محل کے بالکل سامنے بنائی جائیں، یعنی شاہی نگرانی کے اندر بنائی جائیں، اور پھر لکڑیاں اکٹھی کر کے تقریباً 40 دن تک لکڑیاں اکٹھی کی جاتی رہیں، اس کے اندر وہ اکٹھی کر کے جلائی گئیں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے اس میں ڈالا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے بالکل تیار ہیں، اتنی خوش دلی سے تیار ہیں کہ آسمان کے فرشتوں نے عرض کی کہ مالک کریم اجازت دے، ہم تیرے خلیل کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ زمین کے فرشتوں نے اجازت دی کہ مالک کریم اجازت دے، ہم تیرے خلیل کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ زمین پھٹ سکتی تھی، وہ آگ زمین میں دھنس سکتی تھی، فرشتے اگر مدد کرتے اور حضرت ابراہیم ان کی مدد کو قبول کر لیتے، لیکن نہ آسمان کے فرشتوں کی مدد حضرت ابراہیم قبول فرما رہے ہیں، نہ زمین کے فرشتوں کی، ہواؤں کے فرشتے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اجازت دیں، یہی آپ محل کی طرف چلے جائے اور محل کو جلا کر خاکستر کر دے۔ بارش کے فرشتے آ رہے ہیں کہ ہمیں اجازت دیں، ہم مدد کریں، چند بوندے پانی کی گرائیں گے، یہ آگ ختم ہو جائے گی۔ سارے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مالک ہمیں اجازت دے، ہم خلیل کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ رب العالمین سب کو یہی ارشاد فرماتا ہے کہ میرا خلیل ہے، اس کی طبیعت کو میں جانتا ہوں، میں نے اسے امتحان میں مبتلا کیا ہے اور وہ میری اس رضا پر اتنا راضی ہے کہ اس امتحان کو ٹالنے کے لیے بھی وہ کسی کی مدد لینے کو تیار نہیں ہے۔ حضرت جبریل امین سید الملائکہ بھی آ کر عرض کرتے ہیں کہ میری کسی خدمت کی ضرورت ہو تو آپ یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ تیری خدمت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہ عرض کرتے ہیں کہ اگر کسی مخلوق کی کوئی خدمت نہیں چاہیے تو اپنے رب سے دعا کر لیں، وہ تو مالک ہے، اس سے سوال کر لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہی جواب دیتے ہیں کہ علمہ بحالی حسبی عن سوالی۔ اس کا ترجمہ خواجہ فرید نے کیا کہا کہ جے سونا میرے دکھ بھی راضی تے سکھ نو میں چلے ڈاواں، اگر وہ میرے اس امتحان پر راضی ہے تو میں کسی کی مدد کیوں کروں، میں کیوں دعا کروں کہ مالک کریم اس عذاب کو، اس امتحان کو ٹال دے۔ آپ تیار ہیں اور خوش دلی سے تیار ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کرنا تھا وہ تو کر دیا۔ مالک کریم بھی اپنے بندوں کو اس طرح نقصان میں تو مبتلا نہیں فرماتا۔ اللہ رب العالمین نے آگ کو گلزار کر دیا اور حضرت ابراہیم جب آگ میں پہنچے تو جس جگہ آپ کا وہاں پر قیام تھا، ڈیرا تھا، وہ جگہ بالکل گلزار بنی ہوئی، ارد گرد آگ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے جرمٹ میں ایک گلزار کے اندر موجود تھے، اور پھر اس چار دیواری کے اندر تنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو تنہا بھی نہیں رہنے دیا، بلکہ جو سائے پر مقرر فرشتہ ہوتا ہے اسے انسانی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھیجا کہ میرا بندہ میری رضا کے لیے یہ امتحان دے رہا ہے، اس کو احساس تنہائی بھی محسوس نہیں ہونا چاہیے، آپ اس کے ساتھ موجود رہیں۔ چنانچہ وہ فرشتہ انسانی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ موجود، اور نمرود اپنے محل کی چوٹی پر چڑھ کر جب یہ منظر دیکھتا ہے کہ ارد گرد آگ ہے لیکن جہاں حضرت ابراہیم ہے وہاں سبزہ ہے، وہاں گلزار بنا ہوا ہے، تو اس نے یہ سمجھا کہ شاید صرف یہ جگہ ہے جو آگ سے بچ گئی ہے۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اے ابراہیم اس آگ سے باہر آ سکتے ہیں؟ اس کا نقطہ نظر یہ تھا کہ ممکن ہے جب آپ اس گلزار سے باہر نکلیں گے تو آگ سے گزریں گے اور آگ آپ کو نقصان پہنچا دے گی۔ اس نے کہا باہر آ سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں۔ چنانچہ آپ اس کے سامنے آگ سے چل کر باہر نکل آئے۔ وہ اس بات پر حیران ہے کہ یہ کیسے ممکن ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے کہ جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین پھر اس بندے کا نقصان نہیں ہونے دیتا، مالک کریم کی مدد ہمیشہ اس کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میں سارے جتن کر کے بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکا، آپ کے رب کو ہرا نہیں سکا، آپ کے رب کی قدرت کا میں اعتراف کرتا ہوں اور آپ کے رب کی رضا کے لیے میں قربانی دینا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا مالک کافروں سے قبول نہیں فرماتا، تو پہلے رب کی ربوبیت پر ایمان لا پھر قربانی دے تو پھر اللہ رب العالمین قبول فرمائے گا۔ اس نے ایمان تو قبول نہیں کیا لیکن 4000 گائے اللہ کی رضا کے لیے اس نے قربان کی، اگرچہ وہ رد ہو گئیں لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی استقامت کے سامنے اتنی بڑی سلطنت کا حکمران گھٹنے ٹیک رہا ہے۔
اور آپ کی استقامت کو اس طرح داد دے رہا ہے کہ آپ جس رب کی ربوبیت کا اعلان کرتے ہیں وہ اپنے رب ہونے کے دعوے کے باوجود، وہ یہ کہنے کے باوجود کہ انا ربکم الاعلی، بڑا رب میں ہوں، یہ کہنے کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے مشن کے سامنے سر جھکا رہا ہے اور آپ کے رب کے لیے وہ قربانیاں پیش کر رہا ہے، اور ہزاروں قربانیاں وہ گائے ذبح کر کے پیش کر رہا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس انداز سے بھی آزمایا گیا کہ نمرود نے آپ سے پوچھا کہ آپ کا رب ہے کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب العالمین کی ایک قدرت بیان فرمائی کہ وہ زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ ظاہر ہے اللہ رب العالمین کی حقیقت اور ماہیت بیان نہیں کی جا سکتی، اس واسطے کہ اس کی حقیقت ہمارے تصورات سے ماورا ہے۔ جب کسی چیز کے بارے میں پوچھا جائے کہ یہ چیز کیا ہے تو اس کا جواب دو ہی طرح سے ہو سکتا ہے، یا تو اس چیز کی حقیقت بیان کر دیں یا اس کی کوئی علامت بیان کر دیں، اور علامت بھی ایسی بیان کریں کہ سننے والا وہ اس چیز کا کچھ نہ کچھ تعارف حاصل کر سکے۔ تو یا حقیقت بیان کی جاتی ہے یا تعارف بیان کیا جاتا ہے کسی نشانی علامت کے ساتھ۔ حقیقت تو اللہ رب العالمین کی بیان ہو نہیں سکتی، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سوال کے جواب میں کہ آپ کا رب ہے کون، اس جواب میں رب العالمین کی ایک قدرت، ایک نشانی بیان فرما دی کہ وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ اس نے اپنا بھرم رکھنے کے لیے کہا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، کسی قیدی کو آزاد کر دیا اور کسی عام بے گناہ بندے کو اس نے قتل کر دیا، کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ظاہر ہے یہ تھی تو بے وقوفانہ سی حرکت، لیکن آپ بجائے اس کے ساتھ الجھنے کے اور بجائے علمی دلائل دینے کے اسے فرمانے لگے کہ میرے رب کی یہ بھی قدرت ہے کہ وہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تیرا اگر دعویٰ ربوبیت صحیح ہے تو تو مغرب سے نکال دے۔ اب قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ آپ کے اس فرمان پر فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ مبہوت ہو کر رہ گیا، یعنی اس طرح لاجواب ہوا کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اس کا جواب دوں کیا۔ آپ یہ جانتے ہوں گے کہ جو بادشاہ ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں، ظاہر ہے یہ عام لوگ نہیں ہوتے، ذہین لوگ ہوتے ہیں، اور یہ سفیروں سے بھی بڑے ذہین لوگ ہوتے ہیں۔ انہوں نے معاملات دنیا حل کرنے ہوتے ہیں، اور کہیں بھی یہ لاجواب ہو جائیں تو ظاہر ہے ان کی ذہانت پر ایک بہت بڑا سوال ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرما دیا کہ میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو اگر رب ہے تو مغرب سے نکال، تو اس پر وہ لاجواب ہونے کی بجائے یہ کہہ سکتا تھا کہ مشرق سے تو میں نکالتا ہوں، آپ اپنے رب سے کہیں کہ مغرب سے نکالیں، وہ کوئی بھی جواب دے سکتا تھا۔ لیکن قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، آپ کے اس فرمانے پر وہ مبہوت ہو کر رہ گیا، یہ جواب بھی نہیں آ سکا۔ ویسے ہی ہٹ درمی کے طور پر کوئی کٹ حجتی کر سکتا تھا، لیکن اس طرح مبہوت ہوا کہ کوئی کٹ حجتی بھی نہیں کر سکا، لاجواب ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جب لاجواب ہوا تو اب پہلے تو وہ ویسے سزائیں دیتا تھا، اب اس نے غلہ بھی آپ کا روک دیا، یعنی کھانا پینا بھی آپ کا بند کر دیا۔ آپ مجبوراً ریت کا ایک تھیلا لے کر گھر میں گئے کہ گھر والوں نے غلہ لینے کے لیے بھیجا ہے، سرکاری گودام سے غلہ نہیں ملتا، پابندی لگ گئی ہے۔ واپس جاتے ہوئے ریت کا ایک تھیلا بھرا، وہی گھر لے گئے، آرام فرمانے لگے۔ اللہ رب العالمین نے ریت کے اس تھیلے کو ہی بہترین گندم بنا دیا۔ یعنی مدد الہی ہمیشہ بندے کو محسوس ہوتی ہے جب بندہ اللہ رب العالمین کے لیے استقامت دکھاتا ہے، قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اب یہ شہر بابل، اس کا مزاج یہ بن چکا ہے کہ یہاں تبلیغ ان لوگوں کو فائدہ نہیں دے گی، کوئی بندہ بھی ایمان قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر آپ کی ایک اور آزمائش شروع ہوتی ہے، وہ ہے ترک وطن۔ آپ نے بابل سے ہجرت فرمائی اور حراء کی طرف چلے گئے، وہاں آپ کے چچا ہاران رہتے تھے۔ وطن کو ترک کر کے چچا کے پاس پہنچے، دوسرے علاقے میں پہنچے
کہ شاید یہاں کے لوگ اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں، تو وہاں ابتدا میں تو چچا آپ کے کردار کو دیکھ کر، آپ کی شخصیت کو دیکھ کر بڑا متاثر ہوا، حتیٰ کہ اپنی بیٹی حضرت سارہ کا نکاح کی آپ کے ساتھ کر دیا۔ لیکن وہاں جب آپ نے توحید ربانی کا پرچم بلند کیا اور دعوت دینے شروع کی توحید کی، تو چچا نے بھی گھر سے نکال دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر وہاں سے ہجرت کر کے فلسطین کی طرف تشریف لے گئے۔ پھر یہ ترک وطن اور مسلسل ہجرت کرتے رہنا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان، آپ اس امتحان کے اندر بھی کامیاب۔ پھر اللہ رب العالمین نے اولاد عطا فرمائی، اور اولاد عطا فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ جو آپ کا بیٹا بڑھاپے میں آپ کو ملا ہے، یہ اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ یہ اس مقام پر چھوڑ آئیں جہاں آبادی کا نام و نشان بھی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی نظروں سے دور کرنے کے لیے بے آب و گیا جنگل میں چھوڑ کر آنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ورنہ ظاہر ہے آل خانہ سے محبت ہونا اور اپنی اولاد سے محبت ہونا یہ فطرتی تقاضا ہوتا ہے، اور یہ شریعت کا حکم بھی ہے۔ اور اس فطرتی حکم کے باوجود جب رب العالمین نے حکم دیا کہ انہیں بے آب و گیا علاقے میں چھوڑ آئیں، آپ تیار ہیں۔ چنانچہ حضرت ہاجرہ اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو لے کر آپ جس جگہ آج مکہ مکرمہ ہے یہاں چھوڑ کر واپس جانے لگے، تو بیوی نے بار بار پوچھا کہ یہاں تو نہ کوئی انسان، یہاں نہ کوئی کھانے پینے کی چیز، نہ کوئی مونس، نہ غمخوار، یہاں تو زندگی ممکن ہی نہیں، یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش ہیں، کوئی جواب نہیں دے رہے، وہ بار بار پوچھ رہی ہیں اور آپ بار بار خاموش۔ جب انہوں نے آخری مرتبہ یہ پوچھا کہ کیا یہ رب کا حکم ہے، آپ نے فرمایا ہاں رب کا حکم ہے۔ دیکھیں حضرت خلیل تو رب کے حکم پر راضی ہیں ہی، بیوی بھی اللہ رب العالمین کے حکم پر راضی ہے۔ یہ نبی کی صحبت کا اثر ہوتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر رب کا حکم ہے تو ہمیں اگرچہ آبادی نظر نہیں آ رہی، ہمیں کوئی شے کھانے پینے کی نظر نہیں آ رہی، لیکن رب تو ہر شے پر قادر ہے، اس کا اگر حکم ہے تو پھر وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں چھوڑ کر واپس آ رہے ہیں اور ایسی مقام پر پہنچے جہاں اب بیوی اور بیٹا نظر نہیں آ رہے، یعنی ان کی عدم موجودگی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں کہ مالک کریم یہاں کوئی انسان بھی نہیں اور یہاں کھانے پینے کی بھی کوئی شے نہیں، میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ ساری دنیا کے لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے تاکہ انسانی آبادی کا مسئلہ حل ہو جائے، دل ان کی طرف مائل کر دے۔ اور پھر دوسری دعا کی کہ مالک کریم انہیں بہترین پھل اور رزق بھی عطا فرما۔ اب یہ مکہ مکرمہ دنیا کا شاید وہ واحد شہر ہو جہاں آنے جانے والوں کی اتنی کثرت ہے کہ دنیا کے کسی شہر کے اندر آنے جانے والوں کی اتنی کثرت نہیں ہوگی۔ آبادی اور رقبے کے لحاظ سے دوسرے شہر ممکن ہے بڑے ہی ہوں، وہاں صنعتیں بھی زیادہ ہوں اور وہاں ہر روز آنے جانے والوں کی تعداد لاکھوں میں ہو، لیکن جتنے آنے جانے والے لوگوں کی تعداد مکہ مکرمہ کی ہے، اتنے آنے جانے والے لوگ دنیا کے کسی شہر میں بھی نہیں ہوں گے۔ اور پھر باوجود اس کے کہ وہاں زراعت آج بھی نہیں ہوتی، لیکن اللہ رب العالمین دنیا کی ہر نعمت وہاں پر مہیا فرمائے ہوئے ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا ہے جو آپ نے واپسی پر فرمائی کہ لوگوں کے دل بھی مائل فرما دے اور رزق بھی کثرت سے عطا فرما دے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس کے بعد پھر یہ بھی امتحان کہ بیٹا جوان ہوا تو حکم دیا کہ بیٹے کے گلے پر چھری چلا دے، آپ اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت ساری باتوں سے آزمایا گیا، فَأَتَمَّهُنَّ، آپ نے ہر آزمائش پوری کر دکھائی۔ جب ہر آزمائش پوری کر دی تو اللہ رب العالمین اپنے خلیل سے ارشاد فرمانے لگا کہ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا امام بنانے والے ہیں، لوگوں کا امام بنانے والے ہیں۔ یہاں صرف یہ نہیں فرمایا کہ مسلمانوں کا امام،
یہ بھی نہیں فرمایا کہ آپ کی اولاد کا امام، بلکہ مطلقاً فرمایا کہ لوگوں کا امام بنانے والے ہیں۔ اور اللہ کا یہ وعدہ اس انداز سے پورا ہوا کہ آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صرف مسلمان ہی اپنا مقتدا اور پیشوا نہیں مانتے، بلکہ یہودی عیسائی بھی آپ کو اپنا مقتدا اور پیشوا مانتے ہیں، مکہ کے کافر بھی آپ کو مقتدا اور پیشوا مانتے ہیں۔ فرمایا ہم آپ کو لوگوں کا امام بنا دیں گے، باقی امام تو کسی ایک طبقے کے امام ہوتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سارے لوگوں کے امام ہیں۔ جب اللہ نے یہ فرمایا کہ ہم آپ کو لوگوں کا امام بنائیں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ مالک کریم یہ امامت کا عہدہ، یہ منصب میری اولاد میں بھی جاری فرماؤ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ بھی کر دیں گے، صرف آپ کی نسل میں سے جو ظالم ہوں گے وہ مقتدا اور پیشوا نہیں ہوں گے، باقی جتنے بھی نیک صلحاء ہوں گے انہیں بھی ہم درجہ امامت عطا فرما دیں گے۔ اور یہ آپ کی اس درخواست پر کہ اولاد میں بھی امامت جاری رہے، اس کو اللہ نے اس انداز سے پورا فرمایا کہ آپ کے بعد کم و بیش 40,000 نبی آئے، اور وہ سارے کے سارے نبی، وہ سارے کے سارے مقتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے، حتیٰ کہ امام الانبیاء ہمارے آقا و مولا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل پاک میں سے آئے۔ گویا یہ نبیوں کی جو امامت کبریٰ ہے وہ بھی اللہ نے حضرت ابراہیم کی نسل پاک میں رکھ دی۔ دعا ہے اللہ رب العالمین انہی کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔